عزیزان محترم، اللہ رب العزت کا کروڑ احسان کہ اس نے ہمیں دوبارہ یہ جمعۃ المبارک خیر و عافیت کے ساتھ عطا فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح اپنی پوری زندگی کو اپنے گھر میں گزارنے کی سعادت عطا فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے حق کہنے اور آپ تمام احباب کو حق سماعت کرنے کی بھی سعادت عطا فرمائے۔ بلا تاخیر آج کا جو میرا موضوع ہے وہ معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خطبے میں نے آپ کے سامنے سورہ اسراء کی پہلی آیت مبارکہ کا ایک جز کی تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اسے پاکی ہے جو اپنے بندہ خاص کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ پھر اسی سے آگے بھی اللہ فرماتا ہے کہ جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی عظیم نشانیاں دکھائیں، یقیناً اللہ تعالیٰ سنتا دیکھتا ہے۔ عزیزان محترم، یہ آیت مبارکہ وہ عظیم واقعہ کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام اپنے آرام گاہ سے مسجد حرام اور حضور کا جو گھر مبارک قریب مسجد حرام میں جب پہنچے، پھر وہاں سے اللہ کے حکم سے آپ مسجد اقصی جو آج ایک ایشو بنا ہوا ہے، مسجد اقصی ہماری ہم مسلمانوں کی ہے، اور وہاں جس طرح کا ظلم و ستم چل رہا ہے، اللہ رب العزت نے اس مقام کو چنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بلانے کے لیے۔ اب بات مجھے یہاں یہ کہنی ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک وقت کی طرف اشارہ فرما رہا ہے۔ اعتراض یہ ہوتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج جسمانی نہیں ہوئی، جسمانی معراج نہیں ہوئی، یہ ایک اعتراض جو بڑھتا ہی جاتا ہے۔ ایک معصومانہ بات آپ کے سامنے میں کروں، جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جسمانی معراج نہیں ہوئی تو پھر اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ کیوں فرما دیا؟ جسمانی نہیں ہوئی، خواب کی ہوئی، تو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو تو بے شمار اللہ کی طرف سے خواب دکھائے گئے، قرآن کے اندر وہ خواب کا ذکر بھی بتا دیں۔ خواب تو بتقاضۂ بشریت تو بہت سارے ہوتے ہیں، قرآن میں ان خوابوں کا اللہ نے ذکر نہ فرمایا اور اس بات کو ذکر فرما دیا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ جو معراج ہے وہ خواب میں نہیں ہوئی، جسمانی ہوئی۔ اب یہاں پر فرمایا کہ بی عبدی ہی، اگر لغت کی طرف میں جاؤں، بی عبدی ہی، عبد ایک جسم پر اطلاق کرتا ہے، بندہ، بندہ مطلب ایک جسم کے ساتھ شخصیت۔ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو معراج ہوئی وہ جسمانی ہوئی۔ جب رب خواب کا ذکر فرماتا تو پھر رب تبارک تعالیٰ بھی عبدہ کا ذکر نہ فرماتا، اللہ رب العزت یہاں پر روح کا ذکر فرما دیتا، خواب کا ذکر فرما دیتا۔ اس کا مطلب یہ جو اعتراض ہوتا ہے، ہمیں اس اعتراض پر توجہ نہیں دینی، ہمیں صرف اور صرف کلام مجید الفرقان حمید پر ہی یقین رکھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسمانی معراج پر یقین رکھنا ہے۔ اب کسی کی تفسیر میں یہاں پر یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کروا کے نبی پاک کی شان کو ظاہر کر رہا ہے۔ کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام تشریف لائے، اس میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جو شان ہے، وہ مقام کہ ایسی عالی شان معراج اللہ رب العزت نے حضور کو عطا فرمائی، اسپیشلی خاص کر کے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ رب العزت نے جبریل امین کو حکم دیا، اے جبریل تم جاؤ میرے محبوب کو میرے پاس بلاؤ۔ اللہ نے خود حضور کو بلایا، اور ایک طرف حضرت موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام اللہ سے عرض کرتے ہیں کہ اے پروردگار، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، تو اپنی زیارت مجھے کروا۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، تم میں وہ قوت نہیں کہ تم مجھے دیکھ سکو، تم مجھے دیکھ سکو۔ مگر موسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی تو عشق پائے کا تھا، آپ نے بتقاضۂ بشریت اللہ رب العزت سے یہی عرض جاری رکھی
پھر رب تبارک تعالیٰ نے آپ کی عرض کو سنا، اس سے قبول کیا، مگر رب تبارک تعالیٰ نے صرف اپنی روحانی و نورانی جھلک کو ظاہر کیا، صرف ایک جھلک ظاہر کی۔ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام میں اللہ رب العزت نے وہ قوت تو داخل نہ فرمائی، آپ نے اللہ کی اس جھلک کو صرف دیکھا ہے، وہ کیسا دیکھا وہ اللہ اور اس کا نبی بہتر جانتا ہے، مگر جب دیکھا تو آپ بے ہوش ہو گئے، اب اللہ کی اس جھلک کو برداشت نہ کر پائے۔ میں صدقے جاؤں نبی پاک علیہ السلام کی ذات پر، آپ نے معراج میں اللہ کو کیسا دیکھا، ایسی کوئی خبر نہ ملی کہ آپ بے ہوش ہوئے کہ نہ ہوئے۔ اور اللہ کی شان بھی تو دیکھیے جی، کہ حضور اللہ کی شان تو دیکھیے کہ موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے صرف ایک جھلک دیکھ کر بے ہوش ہوئے، اللہ نے اپنی اس جھلک سے موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی بصارت میں وہ پاور، وہ طاقت عطا فرمائی کہ اندھیری رات ہے اور آپ کئی میل دور چونٹی سیاہ ہے، اسے آپ بآسانی دیکھ لیتے تھے۔ خدا کی شان ظاہر ہوتی ہے تو میں اور آپ اس خدا سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اس خدا رب العزت سے مانگنے سے کیوں شرماتے ہیں، کیوں دور رہتے ہیں؟ اللہ رب العزت کو پکار کر تو دیکھو، اس سے مانگ کر تو دیکھو، بے شک دینے میں دیر ضرور ہے مگر کمی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے جی، اس کا تسلسل میں آپ کو بتاتا چلوں۔ معراج اس کے معنی ہے عروج بلندی۔ کیا ہے؟ عروج بلندی۔ نبی پاک علیہ السلام زمین پر جب تشریف ہے، آپ نے جو سفر کیا، ساتوں آسمان کا سفر کیا، سدرۃ المنتہا تک پہنچے، جنت بھی دیکھی، دوزخ بھی دیکھی، پھر رب کی زیارت کے لیے اللہ مقام پہ چلے گئے۔ تو معراج کا مطلب یہ ہے۔ اور بات ہوتی ہے اسرا۔ اسرا کے معنی ہے سیر و تفریح، اور وہ سیر و تفریح روحانی و نورانی ہے۔ پہلے آسمان کی زیارت کی، دوسری آسمان کی زیارت کی، تیسری آسمان کی زیارت کی، اور مصنفین اپنی تصنیف میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ جو آسمان ہے وہ بھی اللہ رب العزت نے الگ الگ مختلف دانتوں سے بنایا ہے۔ کوئی آسمان سونے تو کوئی آسمان چاندی کا ہے، تو کوئی آسمان کیسا ہے، یہ پرکشش مناظر نبی پاک علیہ السلام نے دیکھے۔ اللہ رب العزت اپنی شان کو ظاہر کروا رہا ہے کہ میرے محبوب، میری یہ شان ہے، اپنے امتیوں کے سامنے اسے بیان کرو۔ اللہ اکبر۔ اب آگے دیکھیے جی کہ حضور پاک علیہ السلام اپنے بستر مبارک پر آرام فرما ہے، اور دیکھیے اللہ نے حکم تو دے دیا جبریل امین کو کہ جائیں میرے محبوب کو بلائیں۔ جبریل امین فرشتے ہیں، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ یہ جتنے بھی فرشتے ہیں معصوم ہیں، ان سے کوئی خطا نہیں۔ دوسری بات، جتنے بھی فرشتے ہیں وہ اللہ رب العزت کے حکم پر عمل کرتے ہیں، اللہ کے حکم کا رد نہیں کرتے۔ یہ تو بات ہو گئی، اللہ رب العزت نے حکم دیا، جبریل امین نے اس حکم کو مانا اور فوراً نبی پاک علیہ السلام کے حجرہ مبارکہ کے پاس آ گئے۔ حضور پاک علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور نبیوں کے بارے میں یہ ضرور ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی نبی غفلت کی نیند میں نہیں ہوتے، آرام ضرور فرماتے ہیں بتقاضے بشریت، مگر انہیں ہر طرف کا علم ہوتا ہے۔ آنکھیں بند ہیں مگر نظر سب جگہ ہے۔ جبریل امین کو جب آئے اور حضور پاک علیہ السلام کو پتا ہے کہ میرے پاس آئے کون ہے، جبریل امین ہے، اب نبی پاک علیہ السلام بھی ظاہر نہیں کرتے کہ میں اس وقت کس کیفیت میں ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام چاہتے تو اس وقت ظاہر فرما سکتے تھے کہ اے جبریل کیوں آئے ہو۔ نبی پاک بھی نبیوں کی عزت سکھا رہے ہیں، اور جبریل امین اب جب آئے ہیں اللہ کا حکم لے کر، اب جبریل امین بھی ہمیں عزت سکھاتے ہیں کہ نبی کو کیسے پکارا جائے، نبی کو کس طرف اپنی توجہ کروائی جائے۔ جبریل امین نے بھی چاہا ہوگا کہ حضور کے جسم مبارک پر اپنا ہاتھ رکھ کر آپ کو بیدار کیا جائے، مگر یہ عمل ادب کے خلاف لگ رہا تھا۔ چاہا کہ حضور کو مخاطب کیا جائے، یہ بھی ایک ادب کے خلاف لگ رہا تھا۔ اب بات یہ تھی کہ نبی کو بھی تو اٹھانا ہے، نبی پاک علیہ السلام کو بیدار کرنا ہے، مگر کیسے کیا جائے؟ اب اللہ کی طرف سے جو اشارہ ہوتا ہے وہ فرشتہ کر دیتا ہے۔ پھر اشارہ تو یہ تھا کہ اے جبریل، میرے محبوب کو بلانا ہے۔
اپنے روحانی و نورانی لبوں کو میرے محبوب کے قدموں میں لگا لو، یعنی بوسہ دے دو۔ جب تم انہیں بوسہ دو گے تو پھر ان کی آنکھ خود کھل جائے گی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ہمیں یہ ادب یہ سیکھنے کو ملا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جب ہم عرض کریں تو ایسے انداز میں عرض کریں کہ ادب ہی ادب ہو۔ جو با ادب ہے وہ ہمیشہ احترام والا ہے، ہمیشہ نصیب والا ہے، اور اس کا بھی ادب کیا جائے گا۔ اب پھر جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھ مبارک کھلی، حضور پاک نے پوچھا اے جبریل کیوں آئے ہو؟ جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ کے حکم سے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اے جبریل میرے محبوب کو میرے پاس بلاؤ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس حکم کو مانا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک سے کھڑے ہوئے، اس بات کو اپنے ذہن میں ضرور رکھیے گا، اس پر بھی آخر میں ایک کلام ہوگا۔ آپ کے بستر مبارک اس وقت نیم گرم ہو چکا تھا، باڈی ہیٹ کرتی ہے جی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے سے باہر نکلتے ہوئے جو دروازہ جو تھا اسے کھولا، اور جس آلے سے دروازہ بند کیا تھا وہ آلہ ہل رہا تھا۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حرم کی زمین پر پہنچے ہیں تو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ میرے محبوب کے جو دل ہے اسے چاک کیا جائے، جسے ہم کہتے ہیں شق صدر۔ یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر 4 مرتبہ شق صدر ہوا ہے، یعنی آپ کے دل مبارک کو 4 مرتبہ باہر نکالا گیا۔ ایک تو بچپنے کی حالت میں جب حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پرورش کر رہے تھے۔ بچپنی کی حالت میں اس لیے شق صدر ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ بتقاضی بشریت کوئی بھی خوف ہو، کسی بھی قسم کا ڈر ہو، اس شق صدر سے سارے ڈر کو نکال دیا گیا۔ کھیلنے کودنے کی جو بھی بلا وجہ کی جو ضرورت ہو اسے نکال دیا گیا کہ یہ نبی ہے، یہ لغویات سے محفوظ ہے۔ اور پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو جو دوسرا شق صدر ہوا وہ جوانی کی حالت میں ہوا۔ وہ اس لیے ہوا کہ جوانی کی حالت شہوت سے بری ہوئی ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام معصوم ہے، ہر خطا سے پاک ہیں، مگر یہ ایک بتقاض بشریت اگر جو چیز ہے اس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے اس چیز کو خارج کر دیا۔ اور تیسری بار جو شق صدر ہوا وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب 40 برس کے ہوئے، نبوت اپنی ظاہر کرنی تھی۔ اور یہاں پر بھی ایک عقیدے کی بات ہے آپ کے سامنے ظاہر کر دوں۔ لوگ باتوں باتوں میں کہہ دیتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ 40 برس کی عمر میں نبوت ملی۔ یہ جملہ غلط ہے۔ نبوت تو اللہ رب العزت تمام نبیوں کو عطا فرما دی تھی، حکم 40 برس کی عمر میں دینے کا تھا۔ اللہ کا حکم ملتا تھا کہ اپنی نبوت کو ظاہر کرو، اظہار کرو کہ میں اللہ کا نبی ہوں۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب نبوت کا اظہار کرنا تھا تو اللہ نے حکم دیا کہ اے جبریل جاؤ میرے محبوب کے سینے کو چاک کرو، میں اپنے محبوب پر وحی نازل کروں گا۔ اور وحی عام فہم انداز میں کہوں تو بہت بھاری ہے۔ مولا علی مشکل کشا شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں جب میری ران پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا سر انور رکھا ہوا تھا، آپ آرام فرما رہے تھے، اس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک کا تغیر ہو چکا تھا، سرخی آ چکی تھی، لگ رہا تھا کہ حضور پر کچھ بھاری پن محسوس ہے، اور یقیناً وہ وزن میری ران پر بھی تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ میری ران کی ہڈی ٹوٹ جائے۔ مولا علی بتاتے ہیں کہ وحی کی بہت شدت تھی، وہ سخت وزن، تو اللہ رب العزت نے آپ کے سینہ مبارکہ یعنی دل مبارکہ کو نکالنے کا حکم دیا کہ اسے غسل دیا جائے اور اس میں ایمان و حکمت کو داخل کیا جائے، جس سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو مزید مضبوط کر دیا جائے کہ جو بھی حکم وہی نازل ہو تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے محفوظ کر سکیں۔ اور چوتھی بار جو شق صدر اس لیے ہوا، زیارت عظیم الشان ہستی کی کرنے کو جانی تھی، اللہ کے دیدار کے لیے جانا تھا، تو اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو نکالنے کا حکم دیا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو آب زمزم سے غسل دیا گیا، اور اس پر بھی عاشقوں نے یہ بات کی ہے کہ زمزم تو بے شک ہم پیتے ہیں، اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد آتی ہے کہ آپ کی ایڑیاں مبارکہ اس زمین پر لگی اور وہاں سے یہ آب زمزم نکلا ہے، وہ پانی نکلا ہے۔ ہمیں تو زمزم سے برکت حضرت اسماعیل کی ملتی ہے، اللہ نے چاہا کہ اس میں محمد عربی کی بھی برکت ملتی رہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارکہ کو اس سے غسل دیا گیا، پھر ایک تشت سونے کا آیا جس میں مزید ایمان و حکمت داخل تھی،
حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل میں وہ تمام چیزیں داخل کر دی گئی اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دل مبارکہ کو اسی جگہ پر رکھ دیا گیا اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز عشاء مسجد حرام میں ادا فرمائی اور پھر اللہ کے حکم سے براق آیا اور براق کو اگر ڈکشنری میں دیکھیں تو اس کا مطلب ہے بجلی اور یقیناً اس سواری کی جو طاقت بھی تھی بڑی بجلی سے بھی تیز تھی اور یہ جنتی سواری ہے. اب اس کی بھی بڑی لوجک ہے. جب اللہ نے جبریل امین کو حکم دیا تھا کہ جاؤ جبریل جنت سے سواری لے آؤ, بہت سارے براق موجود ہیں. اب ایک کمزور براق ہمارے سمجھانے کے لیے کہا جاتا ہے کہ جسمانی طور پہ بہت کمزور ہے. اب وہ براق افسردہ ہے اور اپنے انداز میں روتا ہوا دکھائی دے. تو پوچھا گیا کہ کیوں رو رہے ہو؟ کہا کہ جسے یہاں سے زمین پر لے جایا جائے گا وہ بڑا خوش نصیب ہوگا. امام الانبیاء اس پر سفر کریں گے اور میری تو وہ اوقات ہی نہیں ہے, میں تو اتنا کمزور ہوں اور مجھے تو لے جایا نہ جائے گا. اللہ اکبر. اللہ کا حکم یہی ہوا کہ اسے لے جایا جائے اور اسے نبی کا شرف دیا جائے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس براق پر تشریف فرما ہوئے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد اقصی پہنچایا گیا. اب مسجد اقصی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہنچے, آپ نے اپنے قدم مبارک کو وہاں زمین پر رکھا اور وہاں پر پہلے سے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام موجود تھے. 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام وہاں موجود ہیں اور صفے بنائے ہوئے ہیں. اب آپ کہیں گے کہ مولوی صاحب آپ نے جو بات کی ہے مسجد اقصی کی تو اتنی زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے کہ 1,00,000 کے قریب لوگ کھڑے ہو جائیں, مگر بات ہے روحانی و نورانی کی. اللہ رب العزت جو کرنا چاہے تو ایک گھونسلے کے اندر بھی کروڑوں لوگوں کو جمع کر سکتا ہے. اب وہاں پر انبیاء کرام موجود ہیں, انتظار کر رہے ہیں کہ کون ذی احترام شخصیت ہے جو مصلی پر کھڑی ہوگی اور ہماری امامت کرے گی. اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی دیکھیے گا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی عاجزی کیا ہے, اللہ اکبر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی صفوں میں شامل ہو جاتے ہیں, صف میں کھڑے ہیں. جبریل امین کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جگہ آپ کی نہیں ہے, آپ کی جگہ تو اللہ تعالیٰ نے آگے رکھی ہے. اللہ اکبر. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام آگے تشریف فرما ہوتے ہیں, اس مصلی پر ہوتے ہیں اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم ہوتا ہے اور آپ نماز شروع فرما دیتے ہیں. اب سوال ہوتا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز ہے عشاء کی تو وہاں ادا فرما لی تھی مسجد حرام میں, اب یہاں پر آ کے کون سی نماز فرمائے؟ تو اب شرعی بات الگ بتاتا ہوں, نبی کے لیے بات الگ بتاتا ہوں. اب جتنے بھی بزرگ ہیں انہوں نے یہ لکھا اور اس پر بھی اختلاف ہے. کیا ہے جی اختلاف؟ بزرگوں نے بعض نے یہ لکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے صلاۃ اللیل یعنی رات کی نماز ادا فرمائی, اور بعض نے فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو نماز ادا فرمائی وہ تہجد کی ادا فرمائی. کون سی؟ تہجد. اب یہاں تہجد کی بھی فضیلت ملتی ہے اور صلاۃ اللیل کی بھی. صلاۃ اللیل رات کی نماز, ایسے ہی نوافل ادا کرنا. اللہ رب العزت نے اس مبارک سفر میں نماز کا بھی اشارہ دے دیا اور انبیاء کرام کی جماعت میں یہ نماز پڑھائی. تو مجھے اور آپ کو ایک سبق یہ ملتا ہے کہ نماز جو عبادت ہے وہ بڑی اہم عبادت ہے, بہت بڑی اہم عبادت ہے. اور یہ وہ عبادت ہے کہ بندہ اپنی تمام مرادوں کو ان نمازوں کے ذریعے پورا کر سکتا ہے. اور صلاۃ اللیل کے بارے میں تو یہ ہے کہ بندہ اسپیشلی الگ سے وقت نکالتا ہے. نفس کہتا ہے کہ بستر کو اختیار کر, سو جا, اور پھر بندہ کہتا ہے کہ نہیں میں اس وقت اپنے رب کو یاد کروں گا, اپنے خدا کو یاد کروں گا, میں اپنے خدا سے لو لگاؤں گا. پھر رب تبارک تعالیٰ اس اسپیشل طریقے سے نماز کو ادا کرنے کو اتنا پسند فرماتا ہے. اس وقت بندہ جب رب کو پکار لیتا ہے کہ پروردگار مجھ پر کرم فرما, رب تبارک تعالیٰ اس پہ کرم ہی کرم فرما دیتا ہے. اور تہجد کے بعد اللہ اکبر, اور فقہی مسئلہ حنفی مسئلہ آپ کے سامنے بیان کروں. تہجد جو نماز ہے عشاء کے بعد بندہ سو جائے, اگر 1 منٹ بھی اگر وہ غفلت میں آ گیا اور اس کی آنکھ کھل گئی, اب فجر تک یعنی فجر کے وقت شروع ہونے سے پہلے تک وہ پورا وقت اس کے تہجد کا ہے. کیا ہے جی؟ تہجد کا. عشاء کی نماز پڑھ لی, چلو وتر نہیں پڑھی, فرض پڑھ لی, سو گیا, آنکھ کھل گئی, اب اس کے لیے کیا ہو گیا؟
اب تہجد کا وقت شروع ہو گیا، اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ تہجد کے اندر اللہ رب العزت نے بے شمار برکت عطا فرمائی ہے۔ بندہ تہجد کا پابند ہو جائے اور اس وقت اللہ رب العزت سے عرض کرتا رہے، رب تبارک تعالیٰ اکثر لوگوں کی دعاؤں کو قبول فرما دیتا ہے۔ کئی لوگ پریشان موجود ہوتے ہیں، کئی لوگ پریشان ہوتے ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، تنگ دستی بہت ہے، کاروبار نہیں چل رہا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کا بھی تو علاج عطا فرمایا نا، صرف تو تھوڑی قربانی دے دے، بستر کو چھوڑ دے اور مجھ سے لو لگا لے، میں تیری تمام پریشانیوں کو دور فرما دوں گا۔ بار کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں پر انبیاء کرام کی جماعت کروائی۔ اس سے یہ بھی ہمیں میسج ملا اور ہمارا عقیدہ تو اور مزید ظاہر ہوا کہ امام تمام مقتدیوں سے کیا ہے، افضل ہے۔ اور اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو مصلی پر کھڑا کیا، اور تمام انبیاء کرام پیچھے سب بنائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرما دیا محمد عربی امام الانبیاء ہیں۔ اور اس وقت جتنے یہود و نصارہ جو باطل فرقے والے تھے، باطل عقیدے والے تھے، ان کو بھی یہ اشارہ دلوا دیا، جس نبی کی تم توہین کرتے ہو تمہارا خدا اسے ہی تمام کے سامنے ظاہر فرما رہا ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرما لی، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع فرمایا۔ اب وہاں پر بھی اللہ رب العزت تمام نبیوں کی طاقت کو ظاہر فرما دیا۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک سب کے سب وہاں موجود ہیں جی، صحیح، اس بات پر بات ہو گئی۔ اب اللہ کی طرف سے حکم تھا، اے جبریل میرے محبوب کو براق پہ بٹھا دو اور میرے محبوب کو آسمان کی سیر کرواؤ۔ کس کی سیر کرواؤ جی؟ آسمان کی۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق پہ تشریف فرما ہوئے، زمین و آسمان ان کے درمیان کافی طویل فاصلہ ہے۔ کوئی ایسا سائنسدان نہیں، چاند تک کے تو دعوے کہتے ہیں، مگر یہاں تک تحقیق تو ضرور ہے کہ اب تک کوئی چاند پر پہنچا نہیں۔ بڑی بڑی باتیں کہتے ہیں کہ چاند پر یہ پہنچ گئے، وہ پہنچ گئے، بندہ چاند تک نہیں پہنچ سکتا۔ سائنسی تحقیق کے مطابق بتا دوں، چاند اور زمین کے درمیان اللہ رب العزت نے ایسی ریزس رکھی ہے کہ بندہ آگے تک پہنچ ہی نہیں سکتا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام براق کے ذریعے آسمان یعنی پہلے آسمان پہ پہنچ گئے۔ حضور پاک پہنچ گئے، یہاں پہ میرے نبی کی شان نوری بشر یہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ ہم کہتے ہیں نا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں، تو کچھ ہیں جو نور کا انکار کرتے ہیں۔ تو اب انسان زمین سے آسمان تک پہنچے، اللہ تعالیٰ نے آگ کی لہر بھی لگائی ہوئی ہے، ایک زون، سائنسی بات بتا رہا ہوں، ایک زون جو بیچ میں اللہ رب العزت نے رکھا ہے۔ ہم جیسے اس زون کو پار نہیں کر سکتے، اگر ہم اسے پار کرنے جائیں تو ہم جل کے خاک ہو جائیں گے، اس تک نہیں جا سکتے، اور ہمیں آکسیجن کی ضرورت ہے۔ چاند میں آکسیجن نہیں ہے، اس کا مطلب کہ یہ آسمان کے درمیان بھی کوئی آکسیجن نہیں ہے۔ بندہ بڑے طویل پہاڑ پر بھی پہنچ جائے، اس سے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے، کیوں؟ وہاں آکسیجن نہیں ہے۔ اب آسمان کی طرف جانا ہے، وہاں آکسیجن نہیں ہے، تو اس سے پتا چلا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے آسمان پہ گئے، تیسرے آسمان پہ گئے، چوتھے آسمان پہ گئے۔ یہ جب اتنے طویل جاتے رہے تو آکسیجن کہاں سے ملتی رہی؟ تو بزرگوں نے فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صرف انسان نہیں، آپ ساتھ ہی ساتھ نور بھی ہیں۔ آپ اپنی نوری طاقت کے ساتھ اللہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ نے آپ کو پہلے آسمان پر بھجوایا۔ پہلے آسمان کا دروازہ بند ہے، دستک دی گئی، اندر سے ایک ذی احترام شخصیت نے، جو ایک رسمی طور پر سوال ہوتا ہے کہ کون ہے، جواب دیا جبریل، اور جبریل کے ساتھ محمد۔ اور جب دروازہ کھولا گیا، روحانی نورانی چہرہ اور ہم سب کے والد محترم حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، سلام کلام ہوا، پھر حکم ہوا دوسرے آسمان پہ لے جایا جائے، وہاں بھی دروازہ بند، وہی انداز دستخط، وہی سوال ہوا، وہی جواب دیا۔ جب دروازہ کھلا تو بزرگوں نے فرمایا اس آسمان پر دو ہستیاں تھیں، ایک تو حضرت یحییٰ اور دوسرے حضرت عیسیٰ۔ وہی طور پہ سلام و کلام ہوا تیسرے آسمان پر، وہاں بھی وہی عمل، دروازہ بند، وہی سارا پریکٹیکل ہوا۔ تو تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ نبی کے علیہ الصلوۃ والسلام، پھر چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام، اور اسی طرح پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ان ہستیوں سے ملاقات ہوتی رہی،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ملاقات فرماتے جا رہے ہیں، پھر ایسے مقام پر پہنچے جسے اسرا کا مقام، یعنی سدرۃ المنتہا کا مقام کہا جاتا ہے۔ سدرۃ المنتہا پر پہنچ چکے ہیں حضور پاک، وہاں کی بھی روحانیت و نورانیت دیکھ رہے ہیں۔ پھر ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ جبریل امین وہاں رک گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے جبریل چلے میرے ساتھ۔ تو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ رب العزت نے میری طاقت یہاں تک رکھی ہے اور مجھے اجازت صرف اور صرف یہاں تک ہے، میں اس سے مزید آگے نہیں جا سکتا، میں اس سے مزید آگے نہیں جا سکتا۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے جب یہ کہہ دیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جبریل امین سے یہ سوال نہ کیا کہ اے جبریل مجھے رستہ تو بتاؤ کہ مجھے جانا کہاں ہے، مجھے آگے جانا ہے، پیچھے جانا ہے، دائیں جانا ہے، بائیں جانا ہے، اوپر جانا ہے، نیچے جانا ہے، جانا کہاں ہے؟ اللہ اکبر۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا تو ویسے ہی کنیکشن اللہ سے تھا، رابطہ تو اللہ سے تھا، اور کسی بزرگ نے اپنی کتاب میں یہ نہیں لکھا کہ نبی کس طرف گئے، پھر کیا معاملہ ہے، خیر ہے، مگر جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ اللہ رب العزت قرآن مجید والفرقان حمید میں سورہ نجم کی آیت نمبر 7 تا 10 میں فرماتا ہے وَهُوَ بِالْأُفُقِ الْأَعْلَى ثُمَّ دَنَا فَتَدَلَّى فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَى فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى۔ وہ آسمان بری کے سب سے بلند کنارے پر تھا، پھر وہ جلوہ نزدیک ہوا، پھر خوب اتر آیا تو اس جلوے اور اس حبیب کریم میں 2 ہاتھ کا فاصلہ رہا، بلکہ اس سے بھی کم۔ اب وہی فرمائی ہے بندہ خاص پر جو چاہا وہی فرمائے۔ مطلب اس آیت مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ رب العزت یہ اشارہ دے رہا ہے کہ میرے محبوب میرے پاس آئے، میرے اور میرے حبیب کے درمیان 2 ہاتھ کا فاصلہ تھا، اور میں نے اپنے محبوب کو وحی سے نوازا ہے۔ کیا کیا وحی تھی وہ اللہ اور اس کا محبوب بہتر جانتا ہے۔ اس سے مقصود ہمیں حاصل یہ کرنا ہے کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کو خواب میں دیکھا تو اللہ نے پھر قرآن میں کیوں فرمایا؟ اللہ تو قرآن میں بات وہی فرماتا ہے جو پریکٹیکل ہوتا ہے۔ نبی پاک نے اپنی جاگتی آنکھ سے اللہ کا دیدار کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اسے بیان فرمایا۔ اللہ اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے اس حقیقت کو بیان فرمایا۔ خواب میں تو بہت ساری چیزیں دیکھی جاتی، حقیقت کو بیان فرمایا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا دیدار کیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بھی بیان فرمایا کہ میرے رب نے اپنے دست قدرت کو میرے سینے پہ رکھا۔ اس کا عالم یہ تھا کہ پورا عالم میرے سامنے اس طرح ہے جیسے میری ہتھیلی ہے، جہاں سے چاہوں جیسے چاہوں میں اس پورے عالم کو دیکھ سکتا ہوں، میں ان تمام سے واقف ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت نے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک تحفہ دیا۔ بچوں کو پتا ہے کون سا تحفہ تھا؟ نماز۔ کتنی تھی جی؟ 50۔ اب اس میں بھی دیکھیں بڑی لاجک کی بات ہے، اس میں بھی عشق و محبت کا راز چھپا ہوا ہے۔ وہ عشق و محبت، اللہ اکبر۔ چھٹے آسمان پہ زیارت کس کی ہوئی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ یہ یاد رہنا چاہیے ہمیں، موسیٰ علیہ السلام کی زیارت ہوئی، اور حضرت موسیٰ نے اللہ سے کیا عرض کی تھی کہ پروردگار مجھے تجھے دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ ایک ارمان تھا حضرت موسیٰ کا، اب اللہ ارمان کیسا پورا کروا رہا ہے۔ اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ظاہری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں رب کو، کیسا دیکھ رہے ہیں اس کی بات نہیں کر رہا۔ اب اللہ رب العزت کی زیارت ہو رہی ہے، اللہ کی روحانیت و نورانیت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں میں ہے۔ اب اللہ نے 50 نمازیں دی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قبول فرمائی۔ اب اللہ کی طرف سے جب اجازت ملی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کیسے آئے، کیا ہوا؟ خیر، جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام 7ویں سے 6ٹھے آسمان پہ تشریف لائے، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضور کو دیکھا اور حضور سے پوچھا، اور لکھنے والے لکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نظریں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں پر ہے، آنکھوں پہ دیکھے جا رہے ہیں۔ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پوچھ رہے ہیں کہ محمد عربی، آپ کو اللہ رب العزت نے کیا عطا فرمایا؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی محبت میں چمتے ہوئے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 50 نمازیں دی ہیں۔ جبریل امین نے کہا کہ آپ کو 50 نمازیں دی ہیں، میری امت کو بھی تو اللہ نے یہ عبادت عطا فرمائی تھی، میری امت نے بھی اسے پورا نہ کیا۔ یہی عبادت مجھے 2 عطا فرمائی، 2 بھی پوری نہیں کی۔ آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں، اسے کم کروائیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی بارگاہ میں گئے، اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ کا دیداری کرتے جا رہے ہیں۔ اللہ اکبر، دیداری کر رہے ہیں، اور ایک الگ الگ ہی لطف ہے۔ وہ 50 سے 45 ہوئی، پھر 40 ہوئی،
پھر یوں کرتے کرتے 5 رہ گئیں. اسی طرح حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تشریف لا رہے ہیں. اس کی لوجک کیا ہے؟ بزرگوں نے فرمایا لوجک یہ ہے کہ اللہ نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وہ جو دیدار کی پیاس تھی، اس پیاس کو اللہ تبارک و تعالیٰ بجھانے کے لیے 50 نمازیں ادا کی تھی. کہ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم رب کی بارگاہ میں آئیں گے، بار بار یہ زیارت کرتے رہیں گی، ان کی اس یہ پیاس بجھتی رہے گی، اور میرے محبوب بھی تو مجھ سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب کو بھی یہ دیدار ہوتا رہے گا. اب دیکھیں اس نماز کے اندر بھی برکت کیا. ایک تو اللہ کی طرف سے حکم، اس میں تو کوئی شک نہیں، رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی برکت نماز میں رکھی ہے. اب دیکھیں دونوں عاشقوں کے درمیان اس پر سلسلہ چل رہا تھا. بندہ اگر عشق و محبت میں ڈوب کر اللہ کی عبادت کرتا رہے اور یہی تصور رہے کہ یہ نماز ہمیں ملی کیسی ہے، کس ذریعے سے، کس طریقے سے ملی ہے، اللہ اکبر، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے گی. عام نمازیں پڑھنا اور اس سوچ میں نماز پڑھنا، اللہ تعالیٰ آپ کو نماز میں سرور عطا فرمائے گا. سستیاں دور ہو جائیں گی، غفلتیں دور ہو جائیں گی. اب جب یہ سلسلہ تحفہ مل گیا، اب آگے بہت سی اختلافی باتیں آتی ہیں، انہیں میں چھوڑتے ہوئے آگے اس مین نقطے پر آؤں. میں نے کہا تھا کہ اس بات کو یاد رکھیے گا، اس پر بھی میں کلام کروں گا. اب دیکھیں جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے حجرے مبارکہ کے پاس پہنچتے ہیں تو میں نے کیا کہا تھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دروازہ کھولا تھا. جس آلے سے کھولا تھا وہ آلہ ہل رہا تھا. مصنفین نے لکھا کہ جیسی حضور پاک پہنچے ہیں اس دروازے کے پاس تو وہ دروازہ جس آلے سے کھولا تھا وہی آلہ اسی طرح ہل رہا تھا. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر مبارک پر تشریف لائے تھے تو وہ بستر جس طرح نیم گرم تھا اسی طرح گرم کو پایا تھا. تو عاشقوں نے لکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اپنا قدم مبارک جب دنیا سے اٹھا لیا تھا، یہ جتنا روحانی و نورانی سلسلہ چل رہا تھا، امامت وغیرہ کے جو معاملات چل رہے تھے، یہ رب کی طرف سے حکم ہوا تھا. حضور کا یہ جو دنیا سے تعلق ختم ہوا تھا، رب تبارک تعالیٰ نے دنیا کا سارا نظام روک دیا تھا. دنیا رک گئی تھی، ساری کیلکولیشن رک چکی تھی، سارا کچھ وقت رک چکا تھا. جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا روحانی نورانی مقدس قدم جیسے زمین پر پڑے، اللہ تعالیٰ نے تمام سسٹم کو آن کر دیا تھا، سب سلسلہ کھل چکا تھا. تو کہتے ہیں نا کہ حضور ہیں تو دنیا ہے، حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا. تو جس کے دل میں حضور کی محبت نہ ہو تو اس کا یہاں رہنا ہی فضول ہے، اور جس کے دل میں حضور کی محبت ہے وہ پھر جب تک حیات ہے دنیا میں بھی آباد ہے. جب قبر میں جائے گا تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی روحانیت و نورانیت پائے گا. جب محشر میں جائے گا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اسے بلا لیں گے اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اس کی شفاعت فرما دیں گے. تو یہی مین ایک نقطہ ہے. اور اس سے آگے ایک بات، اس دور میں جس طرح یہ مسجد اقصیٰ کے ایشو چل رہا ہے، اس پر بھی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے مسجد اقصیٰ میں حضور پاک کو کیوں بلوایا، کیوں بلوایا؟ اس وقت بھی تو اور بھی تو مسجدیں تھیں نا، جہاں مسلمانوں نے، جو صحابہ نے کوئی نہ کوئی مخصوص مقامات تو بنائے ہوں گے نا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ مسجد حرام سے ہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا لیتا. اللہ تعالیٰ چاہتا تو تمام انبیاء کرام کو مسجد حرام ہی میں ہی بلا لیتا، وہیں سسٹم چلنا تھا. کیوں مسجد اقصیٰ کو مخصوص کیا؟ تھوڑا سوچئے. میرا رب سب جانتا ہے، میرے رب کی عطا سے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سب جانتے ہیں. پتہ ہے کہ یہ امت محمدیہ غفلت میں پڑ جائے گی، اپنے قبلہ اول کو بھول جائے گی. جب ہر سال میرے محبوب کے اس مبارک سفر کا ذکر ہوگا تو پھر جا کر انہیں یاد آئے گا کہ یہ جگہ بھی ہماری ہے، یہ جگہ بھی مقدس ہے. یہ مسجد اقصیٰ جہاں پہ بلا شک تمام نبیوں نے نماز ادا کی روحانی طور پر، بڑی مبارک مسجد ہے. اور آپ کو پتا ہے کہ اس مبارک زمین جو مسجد اقصیٰ ہے، وہاں پہ کون کون سے تبرکات پائے جاتے ہیں، کیا کیا پایا جاتا ہے؟ جب نبیوں نے سجدہ کیا وہاں پر ان کی نورانی روحانی پیشانی، ان کے نشانات موجود ہوں گے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مسجد پر اپنی صفت بیان کی، تمام نبیوں نے اپنی صفت بیان کی، وہ ساری روحانیت و نورانیت. اور جب سب نبی وہاں جمع ہوئے تو ممکنہ طور پر اللہ نے اپنی روحانی نورانی مخلوق فرشتوں کو بھی وہاں بھیجا ہوگا. کتنی روحانیت برس رہی ہوگی. آج مسلمان اس معاملے میں خاموش ہے. میں نہیں کہتا کہ آپ جنگ کرنے کو جائیں، میں اتنا ضرور کہتا ہوں کہ جب آپ اپنی ذات کے لیے دعا کرتے ہیں تو اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ پروردگار، مسجد اقصیٰ تیرا گھر ہے، ہمارا قبلہ اول ہے، وہاں پر ہمارے نبیوں کی نشانے ہیں. اے پروردگار تو اس کی حفاظت فرما، اے پروردگار اس کی محبت ہمارے دل میں داخل فرما. ہم مدینہ مدینہ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کیوں؟ ہمارے نبی وہاں آرام فرما ہے. ہاں،
تو ہمیں اقصا اقصا، اللہ اکبر، یہ اقصا بھی تو کئی نبیوں کی نشانی ہے، ہاں، کہیں نبیوں کا رشتہ اس سے جڑا ہوا ہے، ہاں، ہم نے مدینے کو یاد رکھا، بے شک رکھا، مدینے والے نے معراج میں مسجد اقصا کو بھی یاد رکھا تھا، تو مجھے چاہیے کہ میں مسجد اقصا کے لیے اللہ سے دعا کروں، اور مسجد اقصا کو محفوظ کرنا ہے تو علماء نے کئی بار کہا ہے کہ یہودیوں کی جو جو پروڈکٹس ہیں اس سے ترک کرو، اس سے بائیکاٹ کرو۔ لوگ زبانی بائیکاٹ کرتے ہیں، عملی بائیکاٹ نہیں کرتے ہیں۔ ہمیں KFC کا برگر کھانا بڑا پسند ہے، ہمیں پیپسی پینا بڑا پسند ہے، سوچو تو صحیح تم خریدتے ہو اور یہی چیز مسجد اقصا میں فائرنگ میں استعمال ہوتی ہے، اسی رقم سے مسجد اقصا کے اندر گولیاں چل رہی ہیں، انہی رقم سے مسجد اقصا کے اطراف میں بمباریاں ہو رہی ہیں، اسی پیسوں سے مسجد اقصا میں جو ہمارے کلمہ گو مسلمان آ رہے ہیں انہیں جلی کیا جا رہا ہے، اسی فلسطین میں جو بھی مسجد اقصا کی محبت رکھا ہوا ہے، دل میں وہ محبت ہے، اسی دل پر فائر کیے جا رہے ہیں، اس کا سبب کون بن رہا ہے؟ ہم بھی بن رہے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے مسجد اقصا کی محبت رکھیں، اور وہاں جتنے مسلمان ہیں ان کی محبت رکھ کر، اس درد کو رکھ کر ان تمام پروڈکٹس کو بائیکاٹ کیجیے۔ تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ہماری ان نیتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو بیان کیا، جو اس میں اصلاحی باتیں ہم نے سیکھی، اللہ اس پر عمل کرنے کی سعادت عطا فرمائے۔ دوران خطاب اگر مجھ سے بتقاضِ بشریت جو بھی خطا سرزد ہوئی تو میں آپ تمام کے سامنے ظاہری طور پر اور دل میں ان خطاؤں کو برا سمجھ کر تجدید ایمان کے طور پہ کلمہ پڑھتا ہوں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔